إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الناس في هذه الخطبة الثانية سألخص ما ألقيت في الخطبة الأولى باللغة الكردية ليفهم عامة الناس ما ألقيت في الخطبة الأولى. برادران اسلام اور عزیز بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے، ہماری ہدایت کے لیے اپنی کتابیں نازل کی. ان رسولوں کو اللہ رب العالمین نے ہمت دی، قوت دی، طاقت دی کہ انہوں نے مار کھانے کے باوجود اپنی جائے پیدائش چھوڑ دی، لیکن اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے. یہاں تک کہ ان انبیاء کو قتل کرنے کی بھی سازش کی گئی لیکن اس کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے. اللہ رب العالمین کا وہ دین ہمارے اور آپ کے لیے ہے تاکہ ہم اس دین کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کریں اور مرنے کے بعد بھی، انتقال کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ چیز حاصل ہو جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا. تو دنیا میں ہم اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین زمین کا سلطہ اور سیطرہ ہمیں عطا کرے گا. دنیا چلانے کی باغ دور اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا. ہم ہی چلانے والے تھے لیکن ہمارے بدعمالیوں نے ہمیں پیچھے کر دیا، کفار ہم پر مسلط ہو گئے. تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر چلتا ہے اس کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتا ہے. اللہ رب العالمین اس قوم کو غالب رکھتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے. اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا کرتا ہے. ایسی قوموں کو اللہ رب العالمین ہلاک کر دیا کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں زندگی گزاری. لوگوں سے کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. حقیقی معبود اگر ہے کوئی تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا اس کی عبادت کرو. لیکن قوم نے مذاق اڑایا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی وحدانیت نہیں تسلیم کرو گے، میری رسالت کو نہیں مانو گے، میرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. قوم نے مذاق اڑایا کہ اے نوح وہ عذاب کیوں نہیں لاتے ہو جس کا تم ہم سے بار بار وعدہ کرتے رہے، ہمیں ڈراتے رہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. جب انہوں نے کشتی بنا لی خشکی میں تو اس کے ساتھ بھی ٹھٹھا مذاق کرنے لگے کہ اے نوح کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی؟ کشتیاں تو پانی میں چلا کرتی ہیں اور ندی نالے اور سمندر تو بہت دور ہے، تم یہاں بنا رہے ہو، یہ کیا ریت میں چلے گی؟ یہ کشتی ریت میں چلے گی؟ اس طریقے سے مذاق اڑاتے رہے. تو اللہ رب العالمین نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا. زمین سے بھی پانی نکلے، آسمان سے بھی موسلادھار بارش نازل ہوئی، پوری قوم تہس نہس ہو گئی. پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا. انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ بھی اپنی قوم کو ڈراتے رہے. اور جب ان کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، ایک اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، تو ہود علیہ السلام تنگ آ گئے. انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے بھی ان کے ساتھ مذاق شروع کر دیا. انہوں نے کیا کہ قالوا سواء علینا اوعدت ام لم تکن من الواعدین، تم ہم پر چاہے وعد کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو، تمہارا وعد تمہاری نصیحت ہم پر کارگر نہیں ہے. چاہے کرو چاہے مت کرو، جیسے ہم کرتے آئے ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم ویسے ہی کریں گے. ان کی نصیحت کو قبول نہیں کی. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تیز و تند اللہ رب العالمین نے ہوا بھیجی. اتنی تیز ہوا تھی، ہوا کے اندر اتنی تیزی تھی
کہ جتنے کھجور کے درخت وہاں موجود تھے سب کے سب جڑ سے اکھڑ کر کے گر پڑے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل یہ تیز ہوا چلتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پر خچے اڑ گئے۔ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تحس نحس کر دیا۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، کہا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، میری رسالت کو تسلیم کرو۔ جو باتیں میں بیان کرتا ہوں اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہوں، میں اپنی جانب سے بھیجا ہوا رسول نہیں ہوں، اپنی طرف سے میں دعویٰ نہیں کرتا رسالت کا، یہ تو اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنایا، اللہ رب العالمین کی جانب سے میری طرف وحی آتی ہے، احکامات آتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو اچھی زندگی گزارو گے، دنیا کے اندر تو عزت ملے گی، آخرت کے اندر بھی وہ چیز ملے گی جس کا اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے۔ لیکن ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام اگر سچے ہو تو یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دو۔ اور ظاہر یہ محال بات ہے، عام لوگوں کے لیے محال بات ہے، لیکن صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی اور ہدایت دی کہ اس اونٹنی کے ساتھ تم کوئی خراب معاملہ نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کے ساتھ تعرض نہیں کرنا، اس کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ رکاوٹ نہیں پیدا کرنا، اگر کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کی دھمکی دی۔ تو جو ان میں کے شیاطین لوگ موجود تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، رسول کے نافرمان تھے، انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا، اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک ٹھہر سکتے ہو، کہ تمہاری جو سانسیں ہیں 3 دن تک آ سکتی ہیں، اس کے بعد تمہارا قصہ ختم۔ اللہ رب العالمین تم کو تباہ کر دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ جو ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے وہ لوگ ایک طرف ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب نازل کیا، اتنی زور سے چیخیں ان کو سنائی دے رہی تھی کہ ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، وہیں کے وہیں رہ گئے، سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم جو العلا میں ہے ان کی بستیاں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں کا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں ہے، جو بھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، جو رسول کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے کیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا، مردوں کے ساتھ جو بدفعلی کرتے ہو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، میری رسالت کو تسلیم کرو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑایا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا ہے جو وہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے پتھر برسایا آسمان سے، پوری زمین کو جبریل علیہ السلام آسمان تک لگے ہوں اٹھا کے پلٹا دیا، ساری قوم ایک ساتھ تہس نہس ہو گئی۔ اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کے ڈنڈی نہ مارو، نام طور میں کمی مت کرو، میری رسالت کو تسلیم کرو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، جو احکامات میں بتاتا ہوں اس کو تسلیم کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی سرخرو رہو گے، آخرت میں بھی۔ لیکن ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی مذاق اڑایا، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا، ان میں کا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں بچا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، فرعون کو ڈرایا، لیکن فرعون سرکش انسان تھا، اس نے نہیں مانا، لہذا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، دریا آئے گا، دریا پار کر جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے دریا کو جب یہ فرعون اور اس کی قوم اس کی فوج جب دریا کے بیچ میں کہ اللہ رب العالمین نے پانی کو ملا دیا، فرعون اور اس کی ساری قوم دور کر رہ گئی، سب کو ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے ڈبا دیا اور فرعون کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا ساری قوم کے لیے۔ دنیا میں نہ زمین نے اسے قبول کیا، نہ پانی نے اسے قبول کیا، نہ ہی آسمان نے اسے قبول کیا، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فرعون کی لاش پر صبح و شام اللہ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، صبح و شام اللہ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ جو باتیں قرآن مجید میں، یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کیوں بیان فرمائے؟ کس لیے بیان فرمائے؟ تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اپنے رب کی کتاب کو پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، جن چیزوں کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا تھا ہم وہ کام نہ کریں، اگر وہ کام کریں گے تو اسی طریقے کا عذاب ہم پر بھی آئے گا جیسا کہ ان پر آیا تھا۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، کیا ہم لوگ وہی کام نہیں کر رہے ہیں جو یہ قومیں کر رہی تھیں؟ اللہ کی نافرمانی،
اللہ کے ساتھ شرک، رسول کی نافرمانی، رسول کے احکامات کی پامالی، رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے باز نہ آنا، یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ ساری قوم، جتنی مسلمان قومیں پوری دنیا کے اندر، وہ سب کے سب آج عذاب سے دوچار ہیں۔ کہیں پر ان پر ٹینک دوڑائے جا رہے ہیں، کہیں پر اوپر سے میزائل ماری جا رہی ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے بیماریاں بھیج دی، کہیں پر فلڈ بھیج دیا، کہیں پر زمین کو ہلا دیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس چیز سے دوچار کیا ہے، محض اس لیے یہ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے جو عذاب لا رہا ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں، اللہ کے احکامات کی طرف رہیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔